انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے ووٹنگ کا طریقہ تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے. لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ اور بھی ہدایت دی، اور انہوں نے 218(3) کا حوالہ دیا. اور 218(3) جو کانسٹیٹیوشن کا شق ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس بارے میں. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، اور اس طریقے سے کرائے کہ میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, اور خاص طور پہ اینڈ دیٹ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ. یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا الیکشن کرائیں جس میں کرپشن کا کوئی سلسلہ نہ ہو. اس سلسلے میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا جس میں میں اور فواد چودھری صاحب تھے اور بھی کچھ ہمارے ساتھی تھے. ہم نے جا کے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران سے یہ استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ صاف کہا گیا تھا کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے تو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے. ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ استدعا کی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نشانی اس پہ آ جائے، کوئی سلسلہ ایسا ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ وہاں پہ موقع پہ موجود لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن اگر بعد میں ضرورت پڑے تو اس کی تحقیق کی جا سکے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور کہا کہ جی یہ آئندہ ہوگا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کی سیٹ اسلام آباد کی جس میں الیکشن ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یوسف زاں گیلانی جو ہے وہ 169 سے 169 ووٹ لیتے ہیں اور تحریک انصاف کا نامنی 164 لیتا ہے، اور اس کے بعد جو خواتین کی سیٹ ہے اس میں 174 اور 164 ہوتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوئیں، اس کے اندر گڑبڑ ہوئی، اس کے اندر لین دین ہوئی. اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلیئرلی پیسے جو ہیں وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد سندھ کا ایک وزیر جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سے 10 کروڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے یا باقی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا. اور اب صورتحال کیا ہوئی سینٹ الیکشن کے بعد؟ صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. کوئی ایسا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہو کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. تو یہ ری انفورس کرتا ہے، ویلیڈیٹ کرتا ہے، ونڈیکیٹ کرتا ہے اس سٹانس کو کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے لیا تھا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں تو اس کے اندر ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے یہ پیسے کا لین دین، یہ کروڑوں کی خرید و فروخت یہ ختم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان سارے معاملات میں اگر کسی کی ناکامی ہے تو کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھا نہیں سکا، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو نبھا نہیں سکا. اب اگر وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے. کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن پہ.
پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر آپ دوسری جماعتوں سے پوچھیں تو وہ بھی شکایت کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی. الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے کوئی اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے. اگر سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لوگوں کا، بلکہ ملک کے عوام کا الیکشن کمیشن پہ اگر اعتماد نہیں ہوگا، اگر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا ایک ایسی نظر سے کہ جس سے لگے کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، یہ اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو اور یہ استعفیٰ دے. وہی ایک طریقہ ہے جس سے ایک نیا الیکشن کمیشن بنے، اور ایک ایسا الیکشن کمیشن جس پہ اعتماد ہو. اور ہمیں انشور کرنا چاہیے اس الیکشن کمیشن کو اور ہم سب کو مل کے کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہو وہ شفاف ہو اور اس پہ کوئی آواز نہ اٹھے، اس پہ کوئی. تو یہ چیز پھر اس چیز کا ادا کرتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان، جنہوں نے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے جس وقت وہ کرکٹ کھیل رہے تو اس زمانے سے نیوٹرل امپائرز کو کون لے کے آیا؟ پرائم منسٹر عمران خان. اور اب بھی ہم ہر لحاظ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرے، جو کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہا. تو اس لیے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ جو تھی اس میں ایک باقاعدہ ایک موقع دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اگر چاہتی تو اس فیصلے کی روشنی میں وہ اقدامات کر سکتی تھی، لیکن اس میں الیکشن کمیشن نے وہ نہیں کیا، اور اس سے ساری قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، اور ایک ہماری جمہوریت کو اس پہ ٹھیس پہنچی، اور یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اس لیے الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران استعفیٰ دیں تاکہ یہ موقع مل سکے ایک نیا الیکشن کمیشن بنانے کا، جو کہ سب کے لیے پارلیمان کو موقع ملے، اور پارلیمان کو یہ موقع ملے کہ وہ ایک اور الیکشن کمیشن بنائے جس پہ سب کو اعتماد ہو. مقبول صاحب، صدر مقبول، مقبول صاحب ایک منٹ، آپ کی حکومت ہے، اب آپ اس میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم وہ چیز سجیسٹ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو جمہوریت کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے. اور الیکشن کمیشن کلیئرلی فیل کر گیا اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں. تو اس لیے جب ایسی چیز ہوتی ہے، اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ وہ ریزائن کریں اور وہ موقع دیں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن آئے جس پہ سب کو اعتماد ہو. جی ہم تو سیاسی طریقے پہ نا پہلے. دوسری جو آپ نے شروع میں بات کی عدم برداشت کی، سر میری بھی ایک ریکویسٹ ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے خاص کر میڈیا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جماعت کی طرف سے، اور ہر شریف آدمی کو، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے اپنا روزگار پورا کر لیتے ہیں، ان کو بھی لفافہ کیا جاتا ہے اور جن صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے ہر بندے کو. دیکھیں، جہاں تک سینٹ الیکشن کا تعلق ہے، یا ہم جو الیکشن کمیشن کا ہم نے کہا ہے، ہم ایک سیاسی آپ کو رسپانس دے رہے ہیں اور ایک سیاسی سلوشن دے رہے ہیں، کوئی ریفرنس موو کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں. شفقت محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو حکومت میں ہوتے ہوئے ایک بڑی ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکشن کمیشن بحیثیت مجموعی مستعفی ہو، کیا آپ بتا دیں کہ کیا
ہم مستقبل قریب میں نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا الیکشن کمیشن آئے کہ آئندہ انتخابات شفاف ہوں؟ اور دوسرا الیکشن کمیشن اور آپ کے حکومت کے مابین پچھلے کچھ دنوں میں جو بیانات کے حوالے سے ایک تصادم کی کیفیت نظر آئی ہے، اس تصادم کا اگر وہ استعفیٰ نہ دے کے کوئی لاہے عمل اختیار کرتے ہیں تو حکومت کیا ایکشن لے گی اس پہ؟ کیا دیکھیں الیکشن جو ہے ایک تو بائی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، اور بائی الیکشنز اگر ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اعتماد ہونا چاہیے اس ادارے پہ جس ادارے نے الیکشن کنڈکٹ کرنے ہیں۔ باقی جنرل الیکشن تو 2.5 سال کے بعد ہوں گے، لیکن وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری جماعت کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز سے آگے بڑھیں کہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس کو کویسچن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن ایسا ہو جس پہ ساری قوم کو اعتماد ہو۔ تھینک یہ پارلیمنٹ